السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی پیاری سی دیدی کی اپنے پیارے پیارے بچوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے پیارے بچوں نے اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز روز پڑھا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ کیا کریں۔ اسی میں انسان کی فلاح و نجات ہے اور یہی اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اور اپنے اخلاق کو اور کردار کو اپنی نظروں کو بھی پاک کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں آج کی خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کی پیاری سی دیدی آپ کے لیے انٹرٹیننگ کہانیاں لاتی رہتی ہے، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے انڈیا کے ایک خوبصورت گاؤں جام نگر سے، جہاں پر ہر روز تیز بارش ہوتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا جو کہ اتنا بڑا اور وسیع تھا۔ یہ صدیوں پرانا برگد کا بہت بڑا اور وسیع درخت تھا۔ یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کے سامنے 4-5 بلڈنگیں، ایک بلڈنگ جس کی 4-5 فلور ہوں وہ بھی چھوٹا لگتا تھا۔ مطلب یہ اتنا اونچا اور چوڑا درخت تھا۔ اس درخت کے اندر ایک پریوار رہتا تھا جس پریوار میں 3 بہویں تھیں اور ایک ساس تھی اور ایک سسر تھا، اور آگے سے اس کے پوتے پوتیاں تھیں۔ یہ پریوار یہیں رہتا تھا، اپنی زندگی کے دوسرے کام کرتا تھا اور یہاں اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ یہیں کھانا پکانا کرتا، کپڑے دھو کر درخت کی شاخوں پر لٹکا دیتے۔ اس کی بہویں کپڑے دھو کر شاخوں پر لٹکا دیتی۔ بچے یہیں سے ہی اسکول جاتے۔ اس طرح کے سامنے بہت سارے گھر تھے، لیکن ایک گھر تھا جہاں پر ان کی ساس شمسا کا سہیلی کا گھر تھا۔ شمسا اور اس کی سہیلی آپس میں باتیں کرتی تھی۔ شمسا نے درخت کے باہر ایک بالکونی بنا رکھی تھی جہاں پر وہ کھڑے ہو کر اپنی دوست کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ شمسا بہت اچھی اور نیک خاتون تھی۔ شمسا بہت دل کی اچھی تھی۔ یہ اپنے دیگر ہمسایوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شمسا کے بیٹے بہت اچھا کماتے تھے، وہ گھر بنا سکتے تھے، لیکن اب ان کو اس درخت سے انسیت اور محبت ہو گئی تھی، کیونکہ جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو اسی درخت میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ آندھی طوفان اور اندھیری ہر چیز کا سامنا اس درخت نے کیا، انہیں بچایا۔ اب اللہ نے یہ درخت ان کے لیے وسیلہ بنایا۔ اب یہ اس درخت میں بہت خوش تھی اور ان کے پاس مال و متاع جو بھی ہوتا وہ اپنے استعمال کے لیے تھوڑا سا رکھ کے باقی اللہ کی راہ میں دے دیتی، اور ایسا کرنے سے ان کو خوشنودی حاصل ہوتی، اور محلے والے بھی ان سے بہت خوش تھے۔ اور یہاں یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔